19واں پارہ سورۃ النمل بالکل ابتدا سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ھدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ قاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ قرآن کریم یعنی کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ھدی وبشری للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ سورۃ النمل کا تعارف ہو چکا تھا، اور اسی طریق سے نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی مختصر بات ہو چکی تھی۔ اور قرآن کریم کی اس سورۃ پاک کے تعارف میں یہ بات گزری تھی کہ اس میں 4 اہم اور بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی صداقت اور حقانیت کو پہلے بیان فرمایا، اور اس سورۃ پاک کی ابتدائی آیات سے اللہ کے قرآن کی صداقت ہی بیان ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کی توحید اور شرک کا رد، پھر رسالت کے ضمن میں منکرین کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور قیامت کا ذکر بھی ہوگا۔ تو ابتداً اللہ کے قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، اور اس سورۃ پاک کی ابتدا حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے طاسین، اور یہ طاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف مقطعات 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کا معنی اللہ عالم بمرادہ، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اور فرمایا کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن یعنی کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بڑی روشن اور بڑی واضح ہیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا
تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی وضاحت کریں۔ گویا کہ اللہ کریم نے وضاحت کا کام اپنے نبی کے ذمہ لگایا۔ قرآن کریم کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ قرآن کریم کی تشریح کا پہلا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر اگر قرآن سے وضاحت اور تشریح نہ ملے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآن کی تشریح ہے۔ اور اگر کسی معاملے میں کسی مسئلے میں قرآن و سنت خاموش ہیں تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہوگا۔ جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے تو پھر اس پہ عمل۔ تیسرا ماخذ اسلام کا یہ ہے، پہلا قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جیسے کہ آج بھی نئے جو مسائل آ رہے ہیں یہ بھی فقہائے امت یہ سارے اجماع میں شریک ہوتے ہیں اور نئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی صحابہ کرام کے اجماع سے بھی مسئلہ ثابت نہ ہو تو پھر معاملہ ائمہ مجتہدین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس معاملے میں وہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات لگائی کہ اے میرا نبی آپ لوگوں کو قرآن کھول کر سنائیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کھول کر مسئلے کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیتیں بھی بڑی واضح اور روشن ہیں۔ اور ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے، ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کریم کی آیتیں ہادی ہیں۔ اور وبشریٰ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ کریم نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سورت پاک مکی ہے، اور مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا کیسے حکم دے دیا؟ حالانکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، تو یاد رکھیں کہ مکی زندگی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اور جو بندہ دینا چاہے اپنی ضرورت سے زائد، نصاب کچھ مقرر نہیں تھا، اپنی ضرورت سے زائد جو چیز بھی بچتی بس وہی زکوٰۃ تھی اس کی۔ تو مکہ میں مکی زندگی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، نصاب مقرر نہیں ہوا تھا۔ نصاب مقرر ہوا، اس میں اختلاف ہے، بعض مفسرین مورخین نے سن 2 ہجری کا فرمایا، بعض نے 3 ہجری کا، اور اس کے علاوہ بھی اور اقوال موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ بات اگر شک میں ڈالے کہ یہ ہے تو مکی صورت اور زکوٰۃ تو مدینہ پاک میں نازل ہوئی، تو مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں زکوٰۃ اگرچہ فرض ہو چکی تھی لیکن نصاب مقرر نہیں ہوا تھا، اور نصاب مدینہ پاک میں مقرر کیا گیا، اور اس میں اختلاف ہے کہ کون سی ہجری میں ہوا۔ تو فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ایمان والے وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ان لوگوں کا یقین ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے برے اعمال بھی ان کو اچھے کر کے دکھائے گئے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، انسان برے کام کرتا ہے تو وہ ان کو خوشنما بنا کر ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں اور اسی راستے میں گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو آج کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو شیطان ان کے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اسے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ کرتے رہو، قیامت کا دن ہوگا، یہی جہنم والے لوگ شیطان کو ملامت کریں گے کہ بھائی تو نے ہمیں گمراہ کیا دنیا میں۔ وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت اپنے نفسوں کو کرو، میں نے تو تمہیں صرف راستہ بتایا تھا، شرک کا راستہ بتایا، تم لوگوں نے مجھ سے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی، اندھا دھند تم لوگ اس کے اندر قدم رکھ چکے اور کرتے رہے، پوچھا تک بھی نہیں مجھ سے، میں نے تو صرف تمہیں راستہ دکھایا تھا اور تم تو خود ہی چلے تھے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے آپ کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور وہ سچے لوگ تھے، آپ ان سے دلیلیں مانگتے رہے، ہزاروں معجزات نبیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے، تم نے کبھی ان لوگوں سے تو دلیلیں پوچھتے رہے کہ نہیں جی آپ سچے نہیں ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اور آج مجھے ملامت نہ کرو، ملامت اپنے نفسوں کو کرو، میں نے تو تمہیں شرک کا راستہ بتایا، برے کام کا راستہ بتایا، تم نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی، اس لیے آج مجھے ملامت نہ کرو، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا، اللہ نے نبی اور کتابیں بھی بھیجی، معجزات بھی تم نے دیکھے، پھر بھی تم نے جھٹلایا، تو اس لیے آج مجھے ملامت نہ کرو۔ یہی حال ہے جو آخرت پر دین پر چلتا نہیں ہے تو اس کو ہر خرابی دین میں ہی نظر آتی ہے، اسلام میں ہی نظر آتی ہے، اور ہر بات اسے دین پہ اٹیک کرنے نظر آتی ہے، اور جبکہ شیطانی راستے میں کبھی وہ دلیل نہیں پوچھتا، اور سب سے آگے صف اول میں ہو کے اس کام کو کرتا ہے، باتوں کی باری آتی ہے تو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اسلام والوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے مزین کیے ان کے لیے ان کے اعمال کو، فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے برا عذاب ہے، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو دیا جاتا ہے قرآن، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ، اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والا ہے، سمجھنے والا ہے، علیم، خوب علم والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اے میرا پیغمبر یہ قرآن میں اللہ کی طرف سے تمہیں تحفے میں دیا جا رہا ہے،
یہ اس رب کی طرف سے قرآن ہے جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے اور وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا کہ مکے کے مشرک کہتے تھے کہ یہ قرآن تو نعوذ باللہ شیطان لے کر نازل ہوا نبی پر، تو اللہ پاک نے اس کو بھی جواب دیا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، میرا پیغمبر یہ قرآن مجھ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور میں وہ رب ہوں کہ ہر کام کی حکمت بھی جانتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس آیت پاک میں قرآن کریم کی اہمیت کو اجاگر کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یا کسی معمولی ذات کی طرف سے یہ قرآن کریم نازل نہیں کیا گیا، یہ قرآن بھی اعلیٰ، قرآن کو نازل کرنے والا بھی اعلیٰ، اور جس پیغمبر کے سینے پہ قرآن آیا وہ بھی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس میں کوئی شک نہ کرنا، یہ عزتوں والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، انشاءاللہ وہ کل کریں۔